اچھا، حضرت علی سے بھی ہمیں معلوم ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں۔ ترتیل تجوید کا نام ہے، اس میں مخارج میں، تجوید میں، فن عربی کے لب و لہجے میں ماہر ہونے کا نام جو ہے، تجوید میں ماہر ہونے کا نام جو ہے وہ ترتیل کہلاتے ہیں۔ تو اب بات آتی ہے کہ تجوید کیا چیز ہے۔ تجوید کا مطلب ہے عمدہ کر کے پڑھنا، اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا۔ اصطلاحی معنی اس کے تجوید کے ہیں کہ تجوید کو اس کے صحیح مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی صفات کو ادا کیا جائے۔ تجوید کے علم کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تجوید کی اتنی ویلیو کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو اس کی چھوٹی سی مثال ہے، اگر ہم تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے، اگر ہم اس کے صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں کرتے، مخرج کہتے ہیں منہ سے نکلنے والی جگہ کو، جو عربی مفردات ہیں، عربک الفابیٹس ہیں، ان کو جب ہم ادا کرتے ہیں، ان کے ساؤنڈز نکالتے ہیں، تو وہ جو جگہیں ہیں، جیسے ہماری زبان کہاں پہ لگ رہی ہے، ہمارے دانت کہاں پہ، کون سا ورڈ جو ہے، جیسے تا کیسے نکلے گا، حمزہ، عین، منہ کے کن جگہوں سے نکلتے ہیں، ان کا نام ہے، ان کو کہا جاتا ہے مخارج، ٹھیک ہے۔ ان کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ آیا اس کی ضرورت کیوں اتنی پڑی؟ اس کی ضرورت کی ایک مثال چھوٹی سی ہے، وہ کامن اکثر دی جاتی ہے کہ قلبن قلبن، قوف موٹا ہے اور کاف باریک ہے۔ اگر قلب کا مطلب ہوا دل اور قلب کا مطلب ہوا کتا، تو جب اگر میں یوں بول دوں کہ یا اللہ تو میرے دل کو سکون دے دے، اور میں نے قلب کی جگہ قلب بول دیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یا اللہ تو میرے کتے کو، نعوذ باللہ من ذالک، بات بالکل دل سے کتے تک پہنچ گئی، بالکل مطلب بالکل چینج ہو گیا، جو ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو بالکل کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، لاہن جلی ہائی لائٹڈ مسٹیک بن جاتی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے اکثر کہ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد، اس کا معنی ہے کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اگر اس قل کو ہم نے اس قل میں چینج کر دیا، ٹھیک ہے، موٹے قاف کو ہم نے باریک کاف میں چینج کر دیا، قل هو اللہ، اگر ہم نے اس طریقے سے اس کو پڑھ دیا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھاؤ کہ اللہ ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں اسمن نام، اسمن گناہ، صورتن فیس، صورتن پکچر، قلبن دل، قلبن کتا، چھوٹا سا سلائٹلی سا فرق ہے، لیکن بولنے میں، ہمیں فیل ہونے میں، لیکن معنی کے لحاظ سے یہ بالکل چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، جو کہ بعض دفعہ ہمارے لیے گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اتنی سی بات ہے کہ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ بات میری اپنی کہی بھی ہے، کسی اور کہیں حدیث میں، کہیں قرآن میں نہیں ہے، جو مجھے فیل ہوتا ہے میں وہ بات کر رہی ہوں کہ اگر نماز جنت کی کنجی ہے، if صلاح is key to جنہ، سمپلی تجوید جو ہے وہ صلاح کی کنجی ہونی چاہیے، ہوگی، ہوتی ہے۔ کیوں کہ اگر ہماری تجوید ہی ٹھیک نہیں، ہماری سورہ فاتحہ ہی ٹھیک نہیں، ہماری سورہ اخلاص، ہم جو چھوٹی سوراز پڑھتے ہیں وہی ٹھیک نہیں ہیں، ہم ان کے صحیح مخارج ادا نہیں کر سکتے، تو پھر ہماری نماز کیسے ہوگی؟ اور اگر نماز نہیں ہوگی تو ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ نیکسٹ لیسن انشاءاللہ ہوگا مخارج پہ، نورانی قاعدہ، اور باقاعدہ جو تجوید کے قواعد ہیں، تجوید کے جو رولز ہیں، ان کو بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اب میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ تو ہم پہ رحم کر، ہمیں اپنے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور تجوید میں پڑھنے والوں میں اور پڑھانے والوں میں شامل کر، آمین۔